أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہو یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ رکھیں گے،
ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت و ظالم ہوں گے۔ یہ قریب دریا ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سوال یقینی طور پر علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ سوال کریں گے تو سوال کی بنیاد پر جواب ملے گا، اور وہ جواب یہ علم کا سب سے اچھا اور بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کثرت سوال یعنی بہت زیادہ سوالات کرنا یہ ناپسندیدہ امر ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا لا تسألوا عن اشیاء، کہ تم بہت ساری چیزیں ایسی نہ پوچھو کہ اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا۔ ابھی ضمن میں دیکھیے ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا، یعنی وہ باتیں نہیں پوچھنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب بہت سوال جواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ اب ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں کا مزاج یہی رہتا ہے، ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے تو دوسرے عالم سے پوچھیں گے، تیسرے سے، چوتھے سے۔ حقیقت میں وہ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں کہ وہ جو جواب چاہتے ہیں وہ ملنا چاہیے۔ اب 10 علماء سے پوچھنے کے بعد اگر کسی ایک عالم کے پاس انہیں اپنی مرضی کا جواب مل گیا، اسے پھیلانا شروع کریں گے۔ باقیہ 9 علماء نے جو باتیں کہی ہیں، جو دلیل کی بنیاد کے پر بہتر انداز میں کہی، اس کو چھپا دیں گے۔ تو یہ دین کے اندر منمانی چلانا ہے۔ اب مثال کے طور پر عذاب قبر کے تعلق سے سوال، یہ برحق ہے، اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، اور اگر کوئی دجال کے پر شک کرتا ہے یا اس طرح جو باتیں ہیں جو علامت قیامت کی ہیں اس کے پر، یا دین کے کسی بھی امروں کے پر جو ثابت شدہ ہیں، تو اس کا ایمان معرض خطر میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا مطلب یقین کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ شک کر رہا ہے، شبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے نہیں نفاق کے راستے کے پر چل رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پختہ عقیدے والا بھی کہتے ہیں، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ طریقہ واقعتاً اپنے قول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ سوالات کے پر سوالات، اور یہ شبہات آتے کہاں سے؟ یہ سب دوسرے لوگوں کے چبائے ہوئے لقمے ہوتے ہیں جو ان لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان حلقے بناتے ہیں، اور علماء سے نفرت دلانے کا مقصود ہی یہی ہوتا ہے یہ جو فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہ رہے ہیں اسے آسانی کے ساتھ پھیلا سکے۔ اسی لیے علماء سے قربت دراصل اپنے علم اور اپنے دین کی حفاظت کا ضامن ہے، اور جو علماء نہیں ہیں اور اس طرح کی فضول باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں، سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں پروستے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال جواب ہو گئے، غصہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا اب جو چاہو پوچھو۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چلو سوال ہو رہا ہے تو کچھ بھی پوچھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ یہ بات کہی تھی۔ تو ایک شخص عبداللہ بن حذافہ جسے لوگ متہم کرتے تھے، یعنی ان کے نسب کے سلسلے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا تھا، تو وہ کھڑے ہونے کر کہنے لگے کہ اللہ کا رسول میرا باپ کون ہے؟ اب سوچئے کوئی سوال ہے، لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ ان کے نسب کے پر شک کر رہے تھے کہ واقعتاً اپنے باپ کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی تمہاری ولدیت کے اندر کوئی شبہ نہیں، تمہارا باپ حذافہ ہی ہے۔ پھر دوسرا شخص سعد بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام،
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پر غصے کے آثار کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کا رسول ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے سوالات مت کرو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اس کا جواب دینے کے بعد تمہیں ناگوار گزرے، تمہارے لیے مسئلہ بن جائے۔ دوسری روایت میں ہے بخاری کی کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کا رسول میرا باپ کہاں ہے؟ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ اب یہ کوئی سوال تھا، لیکن سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں برا لگے گا۔ اب معلوم ہے کہ ایک آدمی کا انتقال کفر پر ہوا، نفاق کے پر ہوا، اس کے بعد شک کس بات کا ہے کہ وہ کہاں پر جانے والا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی یقینی طور کے پر کفروں کے پر شرکوں کے پر مرا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیوں سوال کریں؟ وہ کہاں جائے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ مشرکین کا ٹھکانہ کیا ہے اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم سوال کیوں کریں؟ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے اعتبار، عقیدے کے اعتبار سے جہاں جانا ہے وہ جائے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، جو دنیا سے چلے گئے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، اپنے عقیدے کی فکر کرنا ہے۔ اور تیسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا قصوروار کون ہے؟ مسلمانوں کے اندر بڑا قصوروار کون ہے؟ جو ایک بات پوچھے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے جو حرام نہیں تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، اس لیے کہ حلال و حرام تو اب مکمل ہو چکے ہیں، دین آپ کے زمانے میں مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا۔ پانچویں روایت یہ بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے فائدہ بک بک کرنے والے، جس کے ہم بکواس کہتے ہیں، فضول بحثیں، زیادہ سوال کرنے والے، حد سے زیادہ، یعنی صرف سوال کرنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، صرف سوالات۔ آپ دیکھیے کہ ایسا ایک طبقہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہتا ہے جو علماء سے صرف سوال کرے گا، کام نہیں کرے گا۔ اور سوالات بھی کس طریقے کے، ابھی ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے، تھوڑے دن کا رہتا ہے، فتنہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتنے آئیں گے، آ رہے ہیں فتنے۔ اب یہ انجینئر محمد علی مرزا آتا ہے، ایسے جھانسے اور دھوکے دیتا ہے کہ اللہ رحم کرے، اور عام لوگ سمجھتے دیکھو کتنا حوالہ دے رہا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ وہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جھانسا دے رہا ہے، اور کون سے عقیدے کی بات کرتا ہے، کتنے احکام مسائل، لوگوں کی اخلاقیات کی، معاملات کی، ان تمام چیزوں کی باتیں، صرف اختلافی باتیں جس کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا جا سکے، لوگوں کو رافضیت اور شیعت کی جانب لے جایا جا سکے، وہی کام کر رہا ہے۔ لوگ اس سے متاثر ہیں اور اس کے بارے میں باتیں کریں تو بڑا برا لگتا ہے۔ یہی بات آپ ڈاکٹر اسرار وغیرہ کی دیکھیے کہ حقیقت میں یہ لوگ جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ عالم ہیں ہی نہیں۔ علماء وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد دین میں پختگی لے کر آتے ہیں، اس کے بعد یہ عالم بنتے ہیں۔ اب جب کوئی عالم ہی نہیں، جس نے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا، کتابیں نہیں پڑھی، بخاری نہیں پڑھی، مسلم نہیں پڑھی، جو کہ بنیادی ہے، اور اس کے بعد تفسیر نہیں پڑھی، نہ تفسیر کے بارے میں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو کیسے؟ آج یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے درمیان ایسے لوگ درس قرآن دیتے ہوئے نظر آئیں گے جنہیں عربی نہیں آتی ہے، جنہوں نے تفسیر کے بارے میں جو اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پڑھا ہے۔ قرآن عربی زبان میں، آپ جب عربی جانتے ہی نہیں ہیں، ترجمے سے آپ تفسیر کریں گے؟ آپ علم کی گہرائیاں، قرآن مجید کے الفاظ کی گہرائیوں سے، عربی سے واقفیت رکھتے نہیں ہیں، تو کہاں سے آپ اس کے بارے میں بیان کر پائیں گے؟ لیکن لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ کر درس دیتے ہیں۔ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائے، نہیں، یہ بہت ہی ذمہ داری والا کام ہے۔ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھی کوئی بھی آئے اور دین کے نام کے پر لوگوں کے درمیان تقاریر کرنے لگے، مسائل بیان کرنے لگے، اور یہ باتیں وہ باتیں، اور بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کو اس کے بارے میں پڑھنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، یہ علماء کی، فقہاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، دلائل کی بنیاد کے پر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ایرا غیرہ، جسے دین کا بنیادی علم نہیں، نہ عقیدے کا صحیح طور کے پر پتہ ہے، یہ بڑے بڑے مسائل کے اندر پوسٹ کرے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھو ایسا ہے، یہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، ساری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔
یہ کیا چیزیں؟ یہ علماء اور فقہاء کا مقام ہے، عام آدمی کو اختیارات نہیں ہے کہ دین کی ان باتوں کے اندر بحث مباحثہ کرے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ نے کثرت سوال سے منع کیا، مال و دولت ضائع کرنے، ماؤں کو ستانے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے، دوسروں کا حق دبانے سے۔ اب اس کے بعد 5ویں روایت دیکھیے۔ ایک شخص حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے پر فرض ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہیں پاتے۔ بتائیے، اگر حج ہر سال فرض کیا جاتا، ذمہ داروں کے پر جو اس کی طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے، کیسے ادا کرتے؟ بتائیے۔ انسان زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو ہر سال وہ کس طریقے سے حج ادا کر پاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کہہ دیتا ہو جاتا، لہذا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ قرآن نے کہہ دیا ہے، خاموشی سے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں چھوڑوں یعنی جن چیزوں کا میں تذکرہ نہ کروں تو اس کا ذکر تم بھی نہ کرو۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ایسا، اگر ایسا ہو گیا تو۔ دیکھیے، اس بارے میں فقہاء صاف کہتے ہیں جب تک کہ کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو تب تک آپ اس کے بارے میں بحث مت کیجیے۔ فرضی باتیں نہیں لانا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو، جب ہوگا جب دیکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصوں کو ڈانٹا کرتے، تنبیہ کیا کرتے تھے جو اس طرح کی باتیں یا اس مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو بھی پیش ہی نہیں آئے، اس کے بارے میں اگر ایسا ہوا، اگر ویسا ہوا، نہیں، یہ کنتو پرنتو نہیں چلتا ہے۔ جب بات پیش ہوگی، مسئلہ درپیش ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور فقہاء کی جماعت کو رکھا ہے، وہ اس کا حل نکالیں گے، استدلالات کریں گے۔ جب تک مسائل درپیش نہیں ہوں گے اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے یہاں لوگ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، فرضی طور کے پر باتیں کرنے لگتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ایسا، یہ کر لیں گے، ویسا کر لیں، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں ذکر نہ کروں اس کا تم بھی نہ ذکر کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی بنیاد پر تباہ ہو گئے۔ یہ ہلاکت کی وجہ ہے کہ زیادہ سوال کرنا اور نبیوں سے اختلاف۔ نبیوں سے اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی نے جو کہہ دیا آپ نہیں مان رہے بلکہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں بیان کر دیا، بخاری کی روایت کہ عذاب قبر ہوتا ہے، مشہور روایت ہے کہ آپ 2 قبروں والوں کے پاس سے گزرے، کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، بالکل واضح روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے موقع کے پر عذاب قبروں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ عذاب قبروں کی کھلی دلیل قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد کوئی کہے نہیں یار میری سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تو آخرت نہیں آئی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد لوگوں کا پھر عذاب ہوگا یا تو ثواب دیا جائے گا، یہ پہلے کیسے آ گیا؟ اتنا ماہر ہو گیا ہے آخرت کے، اور یہ تمام امور اللہ طے کرے گا کہ تو طے کرے گا؟ تیرے ہاتھ میں دیا گیا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو اپنا دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ چھوڑ کے کہ آخرت میں ہوگا ابھی یہ، تو پھر اللہ دنیا میں عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ بہت زیادہ بارش کا ہو جانا کہ عذاب نہیں ہے، آندھی طوفان کا چلنا عذاب نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، وباؤں کا آ جانا یہ عذاب نہیں ہے، اس کے بعد زلزلے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اللہ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کو تباہ برباد کیا عذاب کی شکل میں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ ان کے پر عذاب نہیں نازل کرنا تھا، وہ تو آخرت کے دن دیکھا جاتا، تو نے دنیا میں عذاب کا نازل کیوں کیا؟ اللہ نے صاف کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں تنبیہ کے طور پر آتے ہیں، اور آخرت کا جو بڑا عذاب ہے جو لوگوں کے حساب و کتاب کے بعد ہوگا وہ الگ ہے۔ اللہ تنبیہ کے طور پر دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، یہ دراصل اس کی رحمت ہے تاکہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے گناہوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آخرت کے عذاب کو تم دنیا کے عذاب یا برزخی زندگی کے عذاب سے طے کر دو۔ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، دین کے بارے میں ذرہ علم نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں، نہ دین کی بنیادوں کا علم ہے، نہ عقائد کا علم ہے،
لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اسی طرح کی فضول باتیں، فضول اختلافی مسائل بیان کرنا اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا، علماء کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کرنا، لوگوں کو علماء سے بزن کرنے کی کوشش کرنا کہ حدیثیں چھپا لیتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، وہ مسئلہ نہیں بیان کرتے۔ تمہیں کتنے عقیدے کے بارے میں علم ہے؟ یہ خطرناک فتنہ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی ان لوگوں کے بارے میں متنبع کر دیا تھا کہ ایسے کثرت سے سوال کرنے والے اور ایسی باتیں پوچھنے والے جو منع ہیں لوگ پیدا ہوں گے، متنبع کر دیا ہے۔ تو یہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے، یعنی نبی کی حدیث، نبی کی بتائی باتیں اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار ثابت کرتے ہیں، جب سے ان سے بڑا فسادی اور ان سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی سے اختلاف کرے یا نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقلوں کو ترجیح دے، یہ گمراہ لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی جو ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اب ان لوگوں سے سوال کیجئے اللہ نے کیا کیا فرض کیا ہے، بتائیے، بتا پائیں گے؟ عقیدے کے بارے میں بتا پائیں گے؟ نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں؟ نہیں، صرف اختلافی باتیں۔ جس طرح کے مکھی صرف گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، اس طرح یہ صرف انہی مسائل کے پر باتیں کریں گے جس سے امت کے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو فریضہ فرائض تم پر عائد کیے گئے انہیں ٹھیک ٹھاک بجا لاؤ۔ پہلے یہ دیکھو جو اللہ نے موقع دیا اس کے مطابق عمل ہے کہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کو آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے، اور کچھ چیزیں حرام کی ہے لہذا اس کے قریب نہ پھٹکو، حرام چیزیں دور ہو جاؤ، قریب بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ نے طے کر دیا اتنا ہی تمہیں۔ اب شریعت کے اندر اللہ نے حدود طے کر دی۔ حدود طے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسی حد تک باتیں کر سکتے، اس کے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ آپ کو علم نہیں ہے، بلا وجہ ان باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ جب اہل علم نہیں ہے تو اہل علم کی طرح باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق عمل کرو، بلا وجہ اپنے آپ کو علامہ کی طرح پیش کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو حد ہے اسی حد کے اندر رہو، جتنا علم ہے اس کے مطابق باتیں کرو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی نہیں بتایا گیا ہے، تو بغیر اس کے اس کو بھول لاحق ہو، لہذا کھود کرید نہ کرو۔ یعنی اللہ کو کوئی بھول نہیں لاحق بھی ہے، اللہ نے جان بوجھ کر، اللہ نے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو نہیں بتایا، لہذا اس کے بارے میں ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے، جتنا بتا دیا گیا اتنا کافی ہے۔ تو یہ اس ضمن میں نیز اللہ نے یہاں تنبیہ کرتے ہوئے بتایا قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح حرکت کی تھی کہ سوال کے پر سوال۔ کس نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے۔ اللہ نے ان کو صرف ایک بات کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، نہیں کیا۔ کہنے لگے کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، پوچھنے لگے۔ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان لوگوں کے پر سختیاں برتنا شروع کر دی گئی۔ تو اللہ کے حکم کو بغیر کنتو پرنتو کے عمل کرنا چاہیے، اس میں سوالات نہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیڑا نہیں چھیلنا چاہیے، بال کی کھال نہیں اتارنا چاہیے، چپ چاپ آپ کو عمل کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ صحابہ کیا تھا؟ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سمعنا واطعنا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ صحابہ نے اعتراضات نہیں کیے، ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ چاپ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہی دراصل سماعت ہے، یہودیت کی طرح نہیں سوالات کرنا، سنا چلو ٹھیک ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں جب تک کہ ہمارے اندر جو سوالات جو شبہات پیدا ہوئے اس کا جواب نہ دیا جائے۔ ہے ایسے اس طرح کے گمراہ لوگ جو اپنے آپ کو علامہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے، جنہیں خود اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ مجھ کو کتنا پوچھنا چاہیے، کتنی باتیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جسے خود اپنے علموں کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ یا قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے سوالات کیے، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، اپنی باتوں کے منکر ہو گئے، عمل نہیں کر پائے، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب مشرکین مکہ جو ان کی گمراہی کی بنیاد تھی کہ قرآن ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ آدمی سوال تحقیق کا ذریعہ ہوتا ہے، سوال کے بارے میں آگے بڑھ جانا، اور دوسرا تقلید یعنی کچھ پوچھنا ہی نہیں، بس باپ دادا کو دیکھو چپ چاپ مان لو، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے اعتدال، عالم سے آپ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے پوچھئے،
لیکن اعتدال کی راہ میں جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی پوچھیے، اس سے زیادہ پوچھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور دوسری بات، ایسے بھی مت بن جاؤ کہ عالم کچھ بھی کہے، قرآن کے حدیث کے مطابق کہے نہ کہے، بس دین کے نام کے پر آپ کو جو بھی پکڑا دے پکڑ لو۔ اس سے سوال کرو کہ یہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہے کیا واقعتاً دین اسلام کا، قرآن و حدیث کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کیسے سوال کرنا ہے؟ قرآن نے کہا کہ بالبینات والزبر، واضح دلائل اور آسمانی کتابوں کے حوالے سے، یہ طریقہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے سوال جتنا ضرورت کا ہے کرنا چاہیے، ضرورت سے زائد سوال نہیں کرنا ہے، اور مکمل خاموشی بھی نہیں کہ باپ دادا کو دیکھا جو کر رہے ہیں کرتے چلے آ رہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ نماز آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ ارے میں نے اپنے عالم کو دیکھا، میں اپنے باپ کو دیکھا، یا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی نماز نبوی پڑھی؟ حدیث کی کتابیں ہیں اور اس کے اندر حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، علماء بتاتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے، علماء سے بھی سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کیسے کہتے، رفع الیدین کیسے کیا کرتے، ہاتھ کیسے باندھا کرتے تھے، آپ کے رکوع کا طریقہ کیا تھا، کیا دعائیں پڑھتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کے طریقے کو جاننا، تاکہ بغیر کسی واسطے کے ہم ڈائریکٹ نبی کی سنت کے مطابق عمل کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن دونوں چیزوں کو رد کرتا ہے، اسی لیے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا۔ یہ کیا تھا؟ دراصل بحیرہ اس کو کہتے ہیں دودھ دینے والا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے، کوئی اس کا دودھ نہ پیے، اس کا بچہ ہوگا وہی پیے گا، کوئی نہیں پیے گا، یعنی اس کے دودھ کا روکنا، استعمال نہ کرنا بتوں کی وجہ سے ہو۔ اس کے بعد ہے صائبہ۔ صائبہ دراصل وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر نہ کوئی بوجھ لادا جاتا، نہ اس کے پر سواری کی جاتی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سانڈ ہوتا ہے نا، چھوڑ دیے جاتے، لوگ بکرا چھوڑ دیتے ہیں، گلے کے اندر پاٹی لگی ہوتی ہے، فلاں بابا کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، یعنی اب وہ آزاد فطہ رہے گا۔ اور غیروں کے لیے آپ دیکھیے کہ وہ سانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس چل رہا ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کرے گا، وہ آزاد رہے گا، کہیں پر بھی کھائے پیے گا، بس نہ اس کے پر سواری کی جائے گی، نہ اسے کسی کام کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ۔ وسیلہ دراصل اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی بار میں مادہ جنے، یعنی جو بچہ پیدا ہو اونٹنی ہو، دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو بھی دوسری بار بھی وہ بچے کو جنم دے، تو 2 مرتبہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، اونٹنی پیدا کرنے کے بعد اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، یعنی اس کے ذریعے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اب اسے بھی بتوں کے نام کے پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ دراصل مشرکین کا طریقہ تھا، باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ختم۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، برادری کے نام کے پر، شادی بیاہ میں ہماری رسم ہے، ہماری برادری کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر چل رہا ہے، چلنے دو۔ وہی ہے، بچیوں کو حصہ نہیں دیں گے، ہنڈا دیں گے غیر مسلموں کا طور طریقہ اختیار کرتے ہوئے، چل رہا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر، الا ماشاء اللہ ہو رہا ہے نا۔ فضول خرچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر کم سے کم خرچ کرنے کا حکم دیا، ایسر ہوا مونا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ ہم زیادہ خرچ کریں گے، غریب سے غریب آدمی بھی لاکھوں روپے لٹائے گا، لیکن اگر اس سے آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، پروگرام کے لیے، دینی کاموں کے لیے نہیں، وہ اپنی ساری محتاجگی بیان کرے گا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا ہے، حالات بہت خراب ہے۔ جہاں شادی بیاہ کا موقع ہے سارے حالات درست ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپ دین کے نام کے پر کچھ مانگیں گے سارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ باپ دادا کا طور طریقہ اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے پھر رہا ہے، اپنی آنتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے عرب کے اندر بتوں کی پرستش کی شروعات کی تھی، ورنہ اس کے پہلے بت نہیں پوجے جاتے تھے، اس کی رسم اس نے نکالی تھی۔ یہ بخاری کی روایت میں۔
یہ مبتدع تھا، یعنی اس چیز کا آغاز کرنے والا۔ اب جتنے لوگ بھی اس شرک کے پر عمل کریں گے، بت پرستی پر عمل کریں گے، قیامت تک اس کا گناہ جتنے لوگوں کو ملے گا اس آدمی کے سر پر بھی موڑا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ یہ یمن گیا، وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں سے لے کر آیا اور مکہ کے لوگوں میں، عرب کے لوگوں کے درمیان اس کو رائج کر دیا۔ چونکہ اس نے بنیاد ڈالی اور اس کے بعد یہ شرک ان لوگوں کے درمیان داخل ہوا، لہذا اس کی سزا بھی اسی اعتبار سے سخت ہوگی۔ اب یہاں قرآن نے عمومی طور کے پر ایک بات بیان کی۔ یہ تو عرب میں چلا رہا تھا، باپ دادا کو دیکھا کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب بھی ان کو کہا جاتا آؤ اس طرف جس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول نے بتایا، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف، تو یہ لوگ کیا کہتے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی بس ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا لنگی پہنا کرتے تھے، وہ بھی تم پہنا کرو، تمہارے باپ دادا کا ہیئر اسٹائل آج کی طرح نہیں تھا، تم بھی ویسا بنا لو۔ یعنی یہ عام زندگی کے امور کے اندر نہیں، دین کے اندر۔ باقی باپ دادا کون سا کپڑا استعمال کرتے تھے، کیسا ہیئر اسٹائل تھا، ان کے شوز کیسے تھے، وہ نہیں ہم اپنائیں گے۔ ان کے مکان مٹی کے بنے ہوئے تھے، ہم نہیں بنائیں گے، ہم RCC بنائیں گے۔ تو وہاں پر بھی کرو نا، باپ دادا وہی کرتے تھے نا، دین کے معاملے میں کیوں؟ یہ شیطان بہت خطرناک طریقے سے بہکاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا۔ قرآن کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ نہیں جانتے، انہیں ہدایت کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس کے بعد بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ سوال ہے قرآن مجید کا۔ تقلید داء الامم ہے، یعنی تمام امتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی۔ نبی جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتا، کہتے ہمارے باپ دادا جو طریقہ اختیار کیے وہ ہمارے لیے کافی، اور آج بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اصل دین پیش کیجئے گا، قرآن حدیث پیش کیجئے گا، نہیں ہمارے باپ دادا۔ اتنے سارے علماء غلط کر رہے ہیں کیا؟ اتنی تعداد غلط ہے کیا؟ جہنم میں جانے والے بھی لوگوں کی تعداد اکثریت میں ہوگی، میجارٹی میں ہوگی، تو کیا آپ بھی انہی کو فالو کرو گے؟ جب ہلاک اور برباد ہونے والے یہ غلط راستے کے پر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی تعداد دے کر ان کے پیچھے جانے لگ جاؤ۔ حق کو دیکھیے، صحیح راستے کو پہچانیے، اسے فالو کیجئے گا، یہ نہیں کہ تعداد دیکھیے گا۔ آج اکثریت گمراہ ہے، اکثریت گمراہی کے راستے کے پر چل رہی ہے، تو کیا ہم بھی اسی کو اختیار کریں؟ نہیں، یہ اقلیت اکثریت دلیل نہیں ہے، اصل دلیل اللہ کا نازل کردہ دین ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات، آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ایمان اور عقیدے عمل کے اعتبار سے پختہ بنائے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو علم و عقیدے کی بنیاد کے پر عمل کی بنیاد پر پختہ بنا لیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں کبھی گمراہی کے راستے پر لے کر نہیں جائے گا۔ بڑے سے بڑے علماء ہو یا بڑی سے بڑی جماعت ہو، یہ تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ اگر تم نے علم کا صحیح طریقہ اور صحیح طور کے پر اس کو حاصل کر لیا تو یہ لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان تحقیق کرے۔ انسان جس طرح دنیاوی امور میں تحقیق کرتا ہے تو آخرت اس سے زیادہ تحقیق کی طلبگار ہے۔ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ ہم دنیا میں زمین ہے، مکانات ہے یا کچھ پراپرٹیز وغیرہ خریدتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ پراپرٹی جس سے ہم خرید رہے ہیں اسی کی ہے کہ نہیں ہے، کاغذات اوکے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ کسی اور کی ہے مجھ کو بیچ دے رہا ہے، بعد میں مجھے پھنسنا پڑ جائے، میرے پیسے برباد ہو جائے۔ بہت تحقیق کرتا ہے، یعنی دنیا کی ایک چھوٹی سی زمین کے لیے مکمل تحقیق اور اطمینان کے بعد اس کو خریدتا ہے کہ میرا پیسہ ہے ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ سوچئے آخرت جس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، جنت جس کو آباد کرنے حاصل کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ آخرت اور جنت کی کامیابی کا ضامن نہ بن پائے، اور آخرت میں پتہ چلے کہ ہم جسے نیکی سمجھ رہے تھے وہ نیکی ہے ہی نہیں، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ لہذا ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ دراصل ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے تناظر کے اندر یہ آیت نازل بھی کہ دنیاوی معاملات میں تحقیق کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، اور دین کے معاملے میں اس سے زیادہ۔
اس لیے کہ ہماری آخرت ہے اور دنیاوی معاملات میں صرف ہماری دنیا ہے، تو دونوں میں تحقیقات ضروری ہے۔ قرآن دنیا سے آخرت کی مثال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے، پہلے اس واقعے کو دیکھ لے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، بخاری کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی کے ساتھ سفر پر نکلا۔ یہ تمیم داری اور عدی، حضرت تمیم داری کا واقعہ ہے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ سہمی ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تمیم داری اور عدی اس کا ترکہ لے کر آئے تو سہمی کے وارثوں نے اس میں ایک پیالہ نہ پایا جو چاندی کا تھا اور سونے سے مرصع تھا، یعنی کلائی کی گئی تھی، اس کے پر پالش کی گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے قسم کھانے کو کہا، وہ قسم کھا گئے۔ پیالہ ان کے پاس نہیں، پھر وہ پیالہ مکہ کے بازار میں مل گیا، یعنی اس کو بیچا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ یہ واقعہ درپیش ہوا۔ اب سہمی کے وارثوں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے، اور یہ کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ سچی ہے، تمیم داری اور عدی سے۔ اور یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل دراصل دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت بنو سہم کے جو آدمی تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، مسلمان تھے، صحابی ہیں، انہوں نے جب انہیں لگا کہ میری موت کا وقت تو قریب آ چکا ہے، ان کے ساتھ میں تمیم داری اور عدی تھے، تو انہوں نے ان دونوں کو ذمہ داری دی کہ میری جو بھی پراپرٹی ہے جو میں ساتھ میں سفر میں لے کر نکلا ہوں، یہ سارے کا سارا مال میرے ذمہ داروں کو، سرپرستوں کے حوالے کر دینا، رشتہ داروں کے۔ اور انہوں نے ایک ہوشیاری کی کہ ان کا جتنا بھی سامان تھا اس سامان کی پوری لسٹ بنا کر اس کے اندر چھپا دی، سامان کے اندر۔ اب ان دونوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ بنو سہم کے اس صحابی نے پہلے ہی اس سامان کی پوری لسٹ بنا کر اندر رکھ دیے۔ چنانچہ جب یہ سامان ان لوگوں نے وہاں پر حوالے کیا تو سامان ان لوگوں نے دیکھا تو اس کے اندر چاندی کا ایک پیالہ جو سونے سے مرصع تھا تو بڑا قیمتی لگا، اس پیالے کو انہوں نے نکال لیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیالہ تو ہم نکال لیں گے، ان کو کیا پتا ہے ان کا کیا کیا سامان تھا، ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان کے رشتہ داروں نے سامان ان کے حوالے کیا گیا، سامان کو کھولا تو اس کے اندر پوری لسٹ نظر آئی، اتنا سامان میں ان کے حوالے کر رہا ہوں، تو اس میں وہ چاندی کا پیالہ موجود نہیں تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، تمیم داری اور عدی کو، ان دونوں نے قسمیں کھا لی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ اگر نہیں ہے تو قسمیں کھائیں تاکہ شک اور ڈاؤٹ ختم ہو جائے، یہ شرعی طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ٹھیک ہے، قسم کھانے کے بعد یہ دونوں چھوٹ گئے کہ ہم نے قسمیں کھا لیے، لیکن وہی پیالہ مکہ کے بازار میں بک رہا تھا، اور اس کے بعد بنو سہم کے لوگوں نے مقدمہ لا کر پھر سے دائر کیا، اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہماری قسم ان دونوں لوگوں کی قسموں سے بہتر ہے، یعنی یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں۔ تب یہ سارا معاملہ وہاں پر واضح ہوا، قرآن مجید نے ان آیتوں کے ذریعے بتا دیا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمان ہوئے کہ قرآن مجید یقیناً برحق کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں بتائی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو واقعہ پیش ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری خبروں کا علم ہونا، یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، تبھی تو آپ کو یہ معلوم ہوا، ورنہ کیسے معلوم ہوتا؟ یہی ان کے ایمان لانے کی وجہ بن گئی، اور یہ عمومی معاملات میں بھی قرآن مجید یہی بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس سے ڈر جائیں کہ ان کی قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ یہ دراصل معاملات زندگی کے اندر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بولیں وہ غلط نکل جائے، یا ہم قسم کھائیں جھوٹی بن جائے، تو ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ انسان لوگوں کے درمیان ذلیل اور رسوا ہونے کے بارے میں ڈرتا ہے، آخرت کی رسوائی سے کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ جو زیادہ سنگین ہے، انسان دنیا میں تو معافی تلافی کر سکتا ہے، آخرت میں کیسے کر پاؤ گے؟ وہاں پر یہ سارے چانس نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن دنیاوی مثال کے ذریعے انسان کو آخرت کے بارے میں تنبیہ کر رہا ہے۔ اب اس کے آگے حضرت عیسیٰ اور ان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں جو اس سورہ کی تھیم تھی۔
وہ آخر میں انشاءاللہ آنے والی ہے، جو اگلے درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے بارے میں جس طرح سوال کرنے بغیر سے ضرورت اس کی توفیق دے، اور کثرت سوال جس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔